اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، تو صاف ستھرے رہیے اور صحت مند رہیے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف۔ ہمارا آج کا عنوان ایک نظم پیارا وطن ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وطن عزیز ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ ہمارا وطن ہے تو ہم ہیں۔ ہمارا وطن ہمارے لیے ایک پرامن گھر ہے۔ ہم اپنے وطن میں اپنے اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتے ہیں، جیسا ہمارا جی چاہے ہم ویسا کر سکتے ہیں۔ ہمارے وطن سے ہی ہماری عزت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی وطن کی عزت کے لیے بہت محنت کریں اور اپنے وطن کی حفاظت کریں۔ چلیے اب ہم آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ ہماری نظم کا عنوان ہے پیارا وطن، اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے جمال حیدر صدیقی۔ پہلا شعر ہے: آزادی سے ہے خوشحالی، جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی۔ اس شعر میں شاعر نے بہت ہی خوبصورتی سے ہماری آزادی کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور پاکستان آزاد ہے اسی لیے خوشحال ہے۔ ایک آزاد قوم ہی خوشحال زندگی گزار سکتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی۔ اب پاکستان کے تمام علاقوں کو ڈالی سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ ایک درخت کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں جو اسی درخت کا حصہ ہوتی ہیں، اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے تمام علاقے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یا جس میں اور لوگ رہ رہے ہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں کیونکہ وہ ایک آزاد ملک کا حصہ ہے۔ ہر ایک جانب ہے ہریالی، ہر بچہ گلشن کا مالی۔ تو ہمارے ملک میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور ہر بچہ گلشن کا مالی ہے، یعنی ہمارا وطن پاکستان ایک باغ ہے، اور یہ باغ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ اس کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں، آپ اس کی ترقی کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اچھا علم حاصل کریں اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ اگلا شعر ہے: سب کے لب پر ہے ہر آن، پیارا وطن ہے پاکستان۔ تو اگلے شعر میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہمیں بہت ہی پیارا ہے، اور ہمارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہی ہماری عزت ہے۔ اگلے صفحے پر آ جائیے۔ اچھی اپنی عادت رکھیں، صاف اور ستھری حالت رکھیں۔ اب یہاں پر شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی سے بچوں کو بلکہ سب کو کہا ہے کہ اپنی عادتیں اچھی رکھیں، اچھی عادات اپنائیں، اچھے طریقے سے رہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، بری عادتوں سے دور رہیں، اپنا دل اور اپنے جسم کو، نہ صرف اپنے جسم کو بلکہ اپنے دل کو، اپنی روح کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنی نیت صاف رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا کرے گا۔ تو اپنے وطن کی ترقی کے لیے اپنی اچھی عادتوں کو اپنائیں، اچھے کام کریں، اور خود کو اور اپنی روح کو، اپنے دل کو برائیوں سے پاک اور صاف ستھرا رکھیں۔ دل میں سب کی چاہت رکھیں، جسم و جاں میں طاقت رکھیں۔ تو جب ہمارے دل میں لوگوں کے لیے چاہت ہوگی، ہمارا دل دوسروں کے لیے اچھا چاہے گا، تو ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوگی، اور ہمارا جسم ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا جسم
بہت طاقتور ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں تو ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے چاہت رکھیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہمارا دل ایک خوشی محسوس کرے گا، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارے جسم میں ایک طاقت آ گئی ہے۔ اگلا شعر ہے، دیس پہ کر دیں سب قربان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ اب یہاں پر شاعر بہت ہی خوبصورتی سے اپنے وطن کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ہمارا وطن ہمیں بہت ہی عزیز ہے، اور پیارا وطن ہمارا ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگلا شعر ہے، پرچم اپنا ہاتھوں میں ہو، پیار کی خوشبو سانسوں میں ہو۔ اب یہاں پر شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ سلامت رہے، ہمارے وطن کا پرچم ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں رہے، اور ہم اپنے وطن سے اسی طرح پیار کرتے رہیں، اور پیار کی خوشبو ہمیشہ ہماری سانسوں میں دوڑتی رہے، اور ہم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے رہیں۔ شرم و حیا بھی آنکھوں میں ہو، لہجہ اچھا باتوں میں ہو۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں شرم و حیا ہو، ہماری عادتیں اچھی ہوں، یعنی اگر ہم کوئی بھی کام اچھے نیت سے کریں گے تو ہمارے وطن کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو شرم و حیا بھی آنکھوں میں ہو، تو ہماری آنکھوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی شرم و حیا والے تھے۔ اور لہجہ اچھا باتوں میں ہو، اور ہمارا لہجہ میٹھا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے بات کریں، دوسروں کی عزت کریں، ہمارے لہجے میں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لہجے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور ہمارے لہجوں میں مٹھاس ہو، ہمارے لہجوں میں محبت ہو، جو کہ دوسروں کو اچھی لگے اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ملک کی خدمت ہے ایمان، پیارا وطن ہے پاکستان۔ اب یہاں پر شاعر اپنے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کرے اور اپنے پیارے وطن کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہے کہ پیارا وطن ترقی کر سکے۔ عہد یہی ہے اب ہر لب پر، ساتھ رہیں گے ہم سب مل کر۔ اب یہاں پر شاعر یکجہتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتحاد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اب ہمارے دل میں، ہمارے لب پر یہی وعدہ ہے، ہم یہی وعدہ کرتے ہیں اپنے وطن سے کہ ہم سب ساتھ مل جل کر رہیں گے، ہم مل جل کر رہیں گے۔ مل جل کر رہنے میں برکت ہے، مل جل کر رہنے سے ہمارا وطن ترقی کر سکتا ہے، اور ہمارا وطن ایک مضبوط وطن بن سکتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ جانتے ہیں نا، اتفاق میں برکت ہے۔ تو اگر آپ لوگ اتفاق سے رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، نہ صرف بچے بلکہ ہم سب اگر اتفاق سے رہیں گے، مل جل کر رہیں گے تو ہمارا وطن ترقی کرے گا۔ نہ کوئی کمتر نہ کوئی برتر، درس اخوت نقش ہے دل پر۔ اب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اب یہاں پر شاعر بڑی ہی اچھی بات کرتے ہیں کہ نہ کوئی کسی سے کمتر ہے، یعنی نہ کوئی کسی سے پست ہے، نہ کوئی گھٹیا ہے، اور نہ کوئی برتر۔ برتر کا مطلب ہے نہ کوئی کسی سے اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے اللہ پاک کو پسند ہے، اس لیے اللہ پاک کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ نہ رنگ نہ نسل کی وجہ سے اللہ پاک کسی میں کوئی فرق کرتا ہے، اللہ پاک کے لیے تمام انسان برابر ہیں۔
تو ہمارے ملک میں بھی ہمارے لیے نہ کوئی کمتر ہے نہ کوئی برتر ہے۔ درس اخوت نقش ہے دل پر۔ ہمیں اب یہ یاد رہے کہ ہمیں بہن بھائیوں کی طرح رہنا ہے، ہمیں آپس میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے رہنا ہے، ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے بھائی چارے کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں اخوت محبت سے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، ہمارے لیے کوئی کم نہیں اور کوئی برتر نہیں۔ اگلا شعر ہے، چاروں صوبے ہیں یکجاں پیارا وطن ہے پاکستان۔ تو اب آخری شعر میں شاعر نے بہت ہی پیاری بات کہی کہ چاروں صوبے ہمارے لیے برابر ہیں، چاروں صوبے ایک ساتھ ہیں، چاروں صوبے اس وطن کا حصہ ہے، یعنی ایک درخت کی شاخ کی مانند، ایک درخت کی مختلف شاخوں کی مانند وہ تمام شاخیں اسی درخت کا حصہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے تمام حصے ہمارے ملک کا حصہ ہیں، ہمارے ملک کی طاقت ہے، اتفاق میں برکت ہے، اس لیے ہمیں ایک جگہ ایک ساتھ مل کر رہنا ہے اور اتحاد اور سلوک پیار محبت سے رہنا ہے۔ تو ہمارے چاروں صوبے جو ہیں وہ ایک جان کی مانند ہیں، ایک مٹھی کی مانند ہیں، جو ہمارے وطن کی طاقت ہے، پیارا وطن ہے پاکستان۔ آخر میں پھر شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے اور ہمیں ہمارا وطن بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں چند الفاظ معنی کی طرف۔ خوشحالی، ترقی، گلشن، باغ، چاہت، محبت، پیار، درس اخوت، بھائی چارے اور برابری کا سبق، برتر، بلند یا اعلیٰ، کمتر، پست یا نیچا یا گھٹیا، عہد، اقرار، وعدہ۔ چلیے اب ہم آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو آپ کا گھر کا کام ہے عنوان پیارا وطن پر ایک پیراگراف لکھیے۔